کیا ہے یہ ساری ویڈیو مس ہو گئی، تم نے بنائی نہیں؟ بات یہ ہے یہ بہت کام کی چیزیں تھی جو تم نے مس کری. ابھی جگہ بن گئی ہے یا نہیں؟ میں اس کو تیزی سے پڑھ لوں تاکہ یہ ویڈیو میں آ جائے. حضرت اسود کا استلام کرتے وقت آپ نے اس چیز کی احتیاط رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کا ایک چکر پورا ہوا اور آپ حضرت اسود پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، کسی نے دھکا دیا آپ آگے نکل گئے، تو آپ کا سینہ کس طرف ہوگا؟ وہ اس وقت اسلام کرتے وقت کعبے کی طرف ہوگا. اگر آپ نے اسی وقت میں واپس پلٹ کے نہ آئے اور آگے چلے گئے کہ بھائی رش بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے اس چکر کی جزا دینی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو حجر اسود پہ اختتام کر کے سینہ پورے طواف کے دوران کعبے کی طرف نہیں ہوتا، لیکن حجر اسود کو استلام کرنے کے لیے سینہ آپ نے اس طرف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ سمجھیں آپ کہ جب آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے وہاں خوشبو لگی ہو سکتی ہے، لوگوں کا پتہ تو لوگ لگا دیتے ہیں، تو وہ خوشبو اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی لگ گئی، اگر تھوڑی خوشبو لگی، ٹھیک ہے، تو صدقہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے. اگر کسی شخص نے جیسا بوسہ دیا اس کے منہ اور ہاتھوں کو بہت سی خوشبو لگ گئی تو دم واجب ہوگا، اگر تھوڑی لگی تو صدقہ واجب ہو جائے گا. اس لیے ہاتھوں سے اشارہ کر کر ہاتھوں کو بوسہ دے لیں، یہ استلام کرنا ہی کافی ہے. اور دوسری بات، آپ نے نیت کیا رکھنی ہے؟ بیت اللہ. نماز کی نیت تو کر نہیں سکتے، روزے کی نیت بھی نہیں کر سکتے. طواف کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی حصول ہو رہا ہے، وہ تجلیات آپ کے سینے میں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس فیض سے آپ کو فیضیاب فرما رہا ہے. حتیم کو بیت اللہ شریف کے شامل کر کے طواف کرنا حتیم کو بیت اللہ شریف کے ساتھ شامل کر کے طواف کرنا واجب ہے. اگر کوئی طواف میں حتیم کے بیچ میں سے گزر گیا تو اس خاص چکر کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا ورنہ جزا لازم ہوگی. طواف کے دوران بڑے بڑے قدم نہ رکھیں، نہ ہی دوڑیں، طواف کے درمیان وقفہ بھی نہ کریں. 7 چکر مسلسل کرنے چاہیے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں. طواف کے دوران کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، ہر وہ کام چھوڑ دے جو خضوع یا عاجزی کے منافی ہو. ادھر ادھر لوگوں کی متوجہ نہ ہو. نمازی کی طرح ہاتھ باندھنا، ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، منہ پر ہاتھ رکھنا، یہ سب طواف کے آداب کے خلاف ہے. طواف میں دعا کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. ابھی بتایا نا طواف میں ہاتھ اوپر نہ رہے تو دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے. طواف کے دوران اپنی نگاہ چلنے کی جگہ پر رکھیں. طواف کے دوران کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار اور درود شریف پڑھتے رہیں. اگر خاموش بھی رہیں گے تو طواف ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے کے ایسے مواقع بار بار نہیں آتے. ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور درود شریف کی کثرت کریں. طواف میں دعائیں آہستہ پڑھیں. مرد کے لیے آسانی ہو تو بہتر ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر طواف کریں. طواف میں نمازیوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. جب رکن یمانی بیت اللہ شریف کا حجر اسود سے پہلے آنے والا کونے پر پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے. اس کے علاوہ دوران طواف پورے کعبے کو کہیں سے نہیں چھو سکتے، لیکن چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف نہ ہو. جو رکن یمانی چومتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے چھوتے ہیں یہ سنت رسول کے خلاف ہے. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں بلکہ ایسے ہی گزر جائیں اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، اس لیے کہ درود شریف پڑھنا اس وقت کے بہت اہم اذکار میں سے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. تو جو شخص یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت مانگتا ہوں. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسن عطا فرما اور آخرت میں بھی حسن عطا فرما اور ہمیں آتش دوزخ کے عذاب سے بچا. تو وہ 70 فرشتے اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں.
پہلا چکر مکمل کر کے جب حجر اسود پر پہنچے تو حجر اسود کا استقبال کریں، یعنی سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی بلندی تک اٹھا کر ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں چوم کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تسبیح ہے جو آپ نے حجر اسود کا استعلام کر کر پڑھنی ہے۔ کہہ کر دائیں طرف اس طرح گھوم جائیں کہ بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف ہو، دوسرا چکر شروع کر دیں۔ کیونکہ پورے طواف میں وضو قائم رہنا ضروری ہے، اس لیے اگر ضرورت ہو تو وضو تازہ کر لیں۔ اگر طواف کے پہلے 4 چکروں میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر